السلام علیکم ساتھیوں، یخنی ایک شفا بخش غذا ہے۔ یہ جسم کے مختلف امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کو مستحکم کرتی ہے اور گردوں کی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ ڈھیر سارے فوائد کے باعث آج ہم نے اپنے چینل پہ ہڈی گڈی کی یخنی تیار کی ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ ہم نے آدھا کلو ہڈی گڈی لی ہے۔ یہ بچھیے کی ہے، بڑے کے گوشت کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہلکا ہلکا گوشت لگا ہوا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک پیاز لی ہے جسے موٹا موٹا ہم نے ہاتھ سے ہی کاٹ لیا ہے۔ یہ ایک ہول گارلک کا لیا ہے، اسے ہم نے چھیل لیے ہیں، اور 2 انچ کا ادرک کا پیس ہے۔ 1 ٹیبل اسپون گھی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 1 ٹی اسپون زیرہ ہے، 1/2 ٹی اسپون نمک ہے، نمک اپنی مرضی سے ڈال لیں۔ یہ بادیان کے پتے ہیں، تیز پتہ ہے، کالی مرچیں ہیں ½ ٹی اسپون، 2 عدد سبز الائچی اور 1 عدد بڑی الائچی ہے۔ اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ پین میں گھی ڈال دیں گے، اور اس کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈرائی انگریڈینٹس ہیں یہ سب ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف زیرے کو ہلکا سا کلر دینا ہے، زیرہ بہت سرخ نہیں کرنا، بہت ہلکا سا رنگ دینا ہے زیرے کو۔ اور جب زیرے کا رنگ تھوڑا سا بدل جائے گا تو اب ہم اس میں یہ ہڈیاں ڈال دیں گے، اور ہڈیوں کو بھی ہم نے کچھ خاص بھنائی نہیں کرنی، ہلکا سا صرف سوتے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم پیاز، لہسن، ادرک ثابت ہی ڈال دیں گے۔ اب معمولی سا اسی آئل میں ہم اسے بھونیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم نے اسے زیرے کے ساتھ بھونا ہے، جب تک زیرے کا رنگ بدلا ہے۔ اس میں بس خیال رکھیے گا کہ زیرے کا رنگ کالا نہ ہو، کیونکہ آئل بہت کم ہوتا ہے، یخنی کی وجہ سے آئل کم لیا جاتا ہے۔ یہ سالن نہیں ہے، شوربے والا سالن نہیں ہے، یخنی ہے، اس لیے بہت معمولی سے گھی میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو آئل میں ہی بنا سکتی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے اس طریقے سے یہ رنگ اس کا بدل گیا ہے زیرے کا، تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی۔ اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ اچھی طرح سے نہ صرف ڈوب جائیں بلکہ کچھ اضافی پانی بھی ہو، کیونکہ اسے ہمیں تقریباً 6 سے 7 گھنٹے تک پکانا ہے۔ تو اب یہ پانی ڈالیں گے اور اس کو اب ہم ایک تیز آنچ پہ جوش لے کر آئیں گے تاکہ ابلنا شروع ہو جائے۔ یہ دیکھیں جوش آ گیا اس میں۔ اس کو ڈھک کے اب ہم ہلکی آنچ پہ تقریباً 6 گھنٹے تک پکائیں گے۔ بیچ میں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا چمچہ چلا لیں گے۔ اسے آپ چاہیں تو کوکر میں ہی بنا سکتے ہیں، لیکن کوکر میں اس کے نیوٹریشن برقرار نہیں رہتے، اس لیے کوشش کر کے تمام کھانے پتیلی میں ہلکی آنچ پہ ہی بنانے چاہیے۔ یہاں یہ دیکھیے، یہ 3 گھنٹے کے بعد میں نے اسے دیکھا ہے، تو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ تیار ہے، لیکن اس کا گوشت ابھی نہیں گلا۔ جو گوشت ہلکا سا ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ابھی کچا ہے۔ دیکھیں اب اس کو ہم نے دوبارہ، یہ دیکھیے 3 گھنٹے بعد، یعنی اب اس کو 6 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور یہ پکتے پکتے اس کا جو یہ گوشت ہے اس طریقے سے دیکھیں گل چکا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ پائے کا گوشت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ جو بچھیے کا چونکہ یہ گوشت ہے، اگر بکرے کا ہوگا تو یہ 3 گھنٹے میں تیار ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہ بچھیے کا ہے تو اس لیے یہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اب یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے چھان کے سرو کر لیں گے اس طریقے سے۔ اپنے سرونگ باؤل کے لیے جتنا لینا ہو، یا پھر ایک ساتھ سارا چھان لیجئے، یا سرونگ باؤل کے حساب سے چھان لیجئے، اور نمک، کالی مرچیں اور ہرا دھنیا کے ساتھ اب اسے گارنش کر لیں۔ 1-2 ہڈیاں بھی ڈال دیں گے ذائقے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے یہ سوپ جو ہے بہت مزیدار سا تیار ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مریضوں کے لیے۔ اس طرح کے سوپ جو ہے وہ گھر میں سردیوں کی سوغات ہیں، تو ٹرائی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔